وعليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وصحبك يا سيدي يا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسانی شکل میں پیدا فرمایا۔ اس کے فضل اور اس کی رحمت کی علامت یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو آقائے رحمت حضور شفیع معظم نور مجسم رسول اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ دعا فرمائے اللہ کریم ہمیں ایسے اعمال خیر کی توفیق عطا کرے کہ ہم صحیح معنوں میں آقائے رحمت کے امتی بن سکیں۔ اس کے فضل کی علامت یہ ہے کہ اس میں رات کے اس پہر میں ہم ہمارے محلے کی، ہمارے قبیلے کی، خاندان کی یہ جو محبت ہے، اس میں ایک مائی صاحبہ کسی رشتے سے بہن کا، کسی رشتے سے مائی صاحبہ کی نماز جنازہ جو ان کا ہم پر حق تھا اور ہمارا فریضہ تھا، یہ جمع کرنے کے لیے اس نے آنے کا موقع دیا، یہ اس کا فضل ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم مل کے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کو ہر گناہ کی معافی عطا فرمائے۔ لواحقین میں اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، خاندان قبیلہ ہے، اللہ سب کو صبر اس پر بہتر اجر عطا فرمائے۔ جو اس سے پہلے ہمارے والدین میں سے، تعلق داروں میں سے جو ہمارے محبین مخلصین جس قبرستان میں دفن ہیں، اور ہم مل کے دعا کرتے ہیں وہاں دفن ہر قبرستانی کے حق میں اللہ ہماری دعا قبول فرمائے۔ صرف دو باتوں میں چونکہ محترم ہمارے خطیب دلپذیر نے بڑی خوبصورت بات ہمیں سمجھا دی ہے۔ محترم صاحبان، والدہ اس کا ادب اور احترام کتنے الفاظ میں، اور یاد رکھیے یہ الفاظ سمجھانے کے لیے تو علماء ہمیں ضرور بتاتے ہیں، لیکن محبوب نبی کے مزاج مطہرہ سے ایک بات میں آپ کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے محبوب نبی نے نماز کی ادائیگی کے بعد، مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے بعد جب دیکھا صحابہ وہ دور تک آپ کے پیچھے کھڑے صحابہ نظر آئے، تو اس لمحے میں محبوب نبی نے ایک خواہش کا اظہار کیا، اور یہ خواہش آج میرے بھائی شہزاد کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے دل میں صاحب میں پیدا ہو سکتی ہے جس کی والدہ آج موجود نہیں ہے۔ جب دیکھا تو محبوب کائنات نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد محبوب نبی نے فرمایا کاش آج میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، پڑھ نہیں رہا ہوتا، پڑھا رہا ہوتا۔ اور کون پڑھا رہا ہے؟ جس نے زمانے کو نماز عطا کی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، پڑھتے ہوئے جب میں کھڑا ہوتا، میں قرات شروع کرتا تو میری والدہ مجھے پکارتی اور میری والدہ مجھے کہتی یا ابنی محمد، حدیث کے الفاظ آتے ہیں اے میرے بیٹے محمد۔ یہ نہیں کہا مجھے میک پکارتی رسول اللہ، یہ کہ یا مزمل مدثر نہیں کہا، میری بیٹی مجھے محمد نام کہہ کے میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز میں کھڑا ہوتا، نماز توڑ کے میں والدہ کے قدموں میں حاضر ہو کے زمانے کو بتا دیتا نماز رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور رب بھی اسی کے ساتھ راضی ہوتا ہے جس کے ساتھ والدین راضی ہوتے ہیں۔ صاحبان یہ دامن، اس لیے میں آپ کے دامن میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کے اندر وہ ہستیاں موجود ہیں، یہ دنیا کے اندر وہ نعمتیں موجود ہیں، بلکہ میں اگلا ایک جملے میں بات اپنی ختم کرنا چاہ رہا ہوں، شاید وقت ہو رہا ہے۔ صاحبان والدین زندہ ہیں تب بھی باعث رحمت ہیں، میری بات توجہ سے سنیے، اور وہ صاحبان ضرور سمجھیے کہ جو والدین کے جانے کے بعد مٹی ڈال کے اپنے دل پہ مٹی ڈالتے ہیں، ان پہ نہیں، جو اپنے دل پہ مٹی ڈال دیتے ہیں وہ ضرور توجہ کریں۔ والدین زندہ ہیں تب بھی باعث برکت، باعث رحمت ہیں، نعمت ہیں۔ والدین چلے جائیں، اگر بیٹے کے اندر مومنانہ کیفیت موجود ہو اور وہ جب بھی سچا جذبہ لے کے والدین کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کے رب العالمین کی بارگاہ سے اس پر استجابت کا نور نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محبوب نبی کا طریقہ عطا فرمائے، شرکائے جنازہ میں سے ہر صاحب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مائی صاحبہ، اس ہماری بہن، ان محترمہ کی اللہ کامل بخشش اور ان کی آنے والی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ اٹھائی گئی، پڑھائی گئی، ان کی وصیت تھی، اور ہم رب کی بارگاہ میں یہ خیرات مانگتے ہیں کہ اس رات، جس رات میں حضرت مائی فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ اٹھائی گئی، اس رات کے توسل سے اللہ ان کو قبر میں جنت جیسا سکون عطا فرمائے، اور لواحقین کو صبر پر بہتر اجر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔